الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العظیم. سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی. پہلی آیت اس کی درست تصحیح کرنے کے بعد پھر ہم دوسری آیت کی درست تصحیح کریں گے. اس کے بعد درست ادائیگی کا طریقہ سیکھنے کے بعد پھر ہم اس کی آسان اور مختصر تفصیل پیش کریں گے. آغاز یوں ہو رہا ہے، قل قاف لام، قل نہیں کہنا. من کان عدوا، عدوا عین کا خیال رکھیں، عدوا نہیں کہنا. قل من کان عدوا، پھر اس کے بعد لجبریل فإنه نزله، ضائع ہے، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، نزلہ، نزلہ نہیں کہنا. علی قلبی، عین پھر آگے قاف، دونوں کا خیال رکھیں. علی قلبی کا نہیں کہنا. دیکھیں، علی قلبی کا، علی قلبی کا کتنا فرق ہے دونوں میں. بِإِذْنِ اللہ، ذال بِإِذْنِ اللہ. آگے ہے مصدقاً، مصدقاً لما. اب قاف کو جب لام سے جوڑیں گے تو قاف کی ادائیگی کا آپ خیال رکھیں گے. مصدقاً نہیں کہنا، مصدقاً لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. یہ تو پہلی آیت ہے. دوسری آیت ہے من کان عدوا للہ، عین کا خیال رکھیں خصوصی طور پہ. عدوا للہ نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. ان کے اندر استعمال ہونے والے حروف آسانی سے آپ لوگ اس لیے ادا کر سکتے ہیں کہ یہ حروف ہماری زبانوں میں بھی ہیں. آگے آخر میں فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. تو اب اس میں ایک تو یہ خیال رکھیں کہ عین اس میں آیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ، اور آگے ہے لِلْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. یہ 2 آیتیں ہیں. ان کے اندر پہلی آیت جو ہے، یعنی آیت نمبر 97، اس کے اندر اللہ تعالی کیا مضمون بیان فرما رہے ہیں. سادہ سا ترجمہ
بالکل اس عمل کو واضح کرتے رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہہ دیں من کان، جو شخص ہوگا عدوا دشمن، اس کا دشمن جبریل کا، لجبریل، فإنہ نزلہ، تو اسی نے اتارا ہے اس کلام کو علی قلبک، آپ کے دل پر، اللہ کے حکم سے، باذن اللہ، یعنی جبریل مأمور ہیں اللہ کے حکم کے، اور انہی کے حکم سے جبریل نے اس کلام کو آپ پر اتارا ہے۔ کہاں اتارا ہے؟ آپ کے دل پر۔ پھر یہ کلام کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے آگے ہے، یعنی جو کچھ اللہ کے کلام اس قرآن کے سے قبل بندوں پہ اور اللہ کے رسولوں پہ اللہ نے نازل فرمائے، اور جس طرح جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام اور کلام لے کے پہلے رسولوں پہ آتے رہے، اسی طرح جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر، پیغام لے کے آپ کے دل پہ بھی اتارتے رہے۔ پھر اس کلام میں کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ کہ اپنے سے پہلی سچائیوں کی تصدیق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن سے پہلے معروف کتب تورات، انجیل، زبور، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر صحیفے نازل کیے، تو یہ قرآن اپنے سے پہلی سچائیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ آگے دیکھیے، پھر اس میں ہدایت ہے، پھر اس میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ آیت نمبر 97 یہاں ختم ہوئی۔ آگے 98 یہ ہے من کان عدوا للہ، سو جو شخص اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اب اس مضمون کے اندر حق تعالی شانہ نے یہود کی 20ویں شناعت کا ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے ان کی کئی ایک شناعتیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کی شناعت جو 20ویں ہے، جس کا ذکر ان آیات میں ہے، وہ یہود کے اس بہانے کا جو انہوں نے قرآن کریم اور محبت قرآن کو نہ ماننے کے لیے بنایا۔ وہ بہانہ یہ تھا کہ یہ قرآن جو آپ کے پاس جبریل لے کر آتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہی ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آتے رہے ہیں، اس لیے ہم
ان کی بات نہیں مانیں گے۔ البتہ میکائیل ہمارے دوست ہیں جو رحمت اور بارش کے فرشتے ہیں، اگر وہ لے کر آتے تو ہم مان لیتے۔ دیکھو کیسا عجیب معنی ہے کہ بدبختی اور شقاوت ان کی اپنی، شناعت ان کی اپنی، اور ذمہ دار اللہ کے ان عظیم مرتبت اور عظیم الدرجہ خصوصی اللہ کے فرشتے جو زمین و آسمان پہ اللہ کی طرف سے مأمور ہیں بہت سے مہمات اور عظیم شان کاموں پہ، ان کو آپس میں دشمنی کا ذکر کر دیا ان کی۔ کیا کہ جبریل تو ہم پہ عذاب کی دھمکیاں لے کر آتے رہے اور میکائیل رحمت اور بارش اور رزق لے کے آتے رہے، تو وہ ہمارے دوست ہیں، البتہ جبریل ہمارے دشمن ہیں۔ یہ تھا ان کا بیان اور ان کی شناعت، جس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں نازل فرمائیں، جن کے اندر صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے، کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کلام کو آپ کے دل پر اتارتے رہے۔ اب جو انسانی قلوب میں یا ان کے اعضاء و جوارح پہ جو اعمال اور افعال اور کیفیات ہوتی ہیں، تو وہ دو ہی طریقے ہیں کہ کسی بات کو پہلے کانوں سے سنایا جائے، پھر زبان سے بلوایا جائے، پھر انسان کے اندر وہی بات راسخ ہو جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دل پہ کسی حقیقت کو داخل کر دیا جائے، وارد کر دیا جائے، کس پہ؟ دل پہ، اور وہ کیفیت جب دل کے اندر خوب راسخ ہو جائے تو پھر اس کے اثرات انسان کے ظاہر پر ہوں۔ تو حق تعالی شانہ دونوں طرح سے اپنے علوم و معارف اور بصائر کو اپنے انبیاء پہ اتارتے ہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن جبریل لے کے آئے اس لیے ہم نہیں مانتے، تو یہ کیسا بہانہ ہے، کیونکہ اللہ کے وہ عظیم المرتبت فرشتے قرآن کے علاوہ پہلی کتابوں کو بھی اپنے پہلے انبیاء پہ لے کے آتے تھے۔ تو اب جو شخص قرآن کو نہیں مانتا جسے جبریل لے کے آئے ہیں، تو اس سے پہلے تورات تھی، انزل التوراۃ والانجیل من قبل، اس قرآن سے قبل تورات و انجیل تھی، اور جیسے فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی۔ تو اب اللہ کے بھیجے ہوئے اپنے مبارک مقدس اور معجز کلام کے ساتھ جبریل علیہ السلام، اگر کوئی شخص ان کی دشمنی رکھتا ہے تو یاد رکھیں من کان عدوا للہ،
تو وہ شخص اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم اس پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ قرآن کریم سے پہلے نازل شدہ ان کتابوں کا بھی منکر ہے جنہیں جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو گویا قرآن کریم کی تصدیق تمام کتب الہیہ کی تصدیق ہے، اور اس کی تکذیب تمام کتب الہیہ کی تکذیب ہے۔ اور دوسری بات، وہ قرآن بذات خود ہادی ہے، اللہ تک مخلوق کو پہنچانے کا سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ تو اگر کوئی دشمن بھی بتائے تو آدمی کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ بالفرض اگر تم جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہو تو دیکھیں جو کلام وہ لے کر آیا ہے وہ کیا ہے؟ ہدن و بشرا، اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو تمہیں اسی وجہ سے ایمان والا بننا ہے اور اس ہدایت کی اتباع کرنی ہے جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے، تاکہ تم اس پر ایمان کی وجہ سے اس خوشخبری کے مستحق بن جاؤ جو قرآن کریم لے کر آئے۔ تو جو فرشتہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عظیم بشارت لے کر آیا، جو فرشتہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت لے کے آیا، جو فرشتہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اتنی عظیم الشان نعمت کو لے کے آیا، اب تم نے بہانہ یہ کیا کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے اس قرآن پہ کہ جبریل اس کو لے کے آیا۔ تو یہ کس قدر واہیات تمہاری شناعت اور بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ تم اللہ کے فرشتے سے عداوت کر کے اللہ سے اپنی عداوت کا اظہار کر رہے ہو۔ تو پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، اس کی تصدیق، اس کا ہدایت ہونا، اس کا اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہونا، اس کو بیان کیا۔ پھر اگلی آیت میں، دوسری آیت میں، آیت نمبر 98 میں اللہ نے اس کی صراحت کر دی کہ ایمانیات کا جو سلسلہ آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پہ، اور و کتبہ و رسلہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پہ ایمان، اس پہ مشتمل ہے۔ یعنی یہ ارکان ایمان ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں میں فرمایا۔ پھر آگے فرمایا جبریل اور میکال، خصوصاً اپنے ان دو عظیم المرتبت فرشتوں کا ذکر کیا جنہیں جبریل اور میکال فرمایا۔ تو اب تم یہ سمجھتے ہو کہ میکائیل ہمارے دوست ہیں، خوشخبریاں لاتے ہیں، اللہ کی رحمت کی خبر دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، انعامات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو ذرا سوچو
اگر کھانا پینا اور غذا اسے تم اللہ کی نعمت سمجھتے ہو تو وہ غذا جس سے تمہاری روح کے اندر زندگی آتی ہے، وہ غذا جو روحانی غذا ہے، وہ غذا جسے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے رہے ہیں اور قرآن کو اسی شکل میں لائے ہیں، اب بتاؤ کہ کس قدر بدبختی ہے، شقاوت ہے ان لوگوں کی جو اس بہانے سے قرآن کا انکار کرتے ہیں کہ اسے جبرائیل لے کے آئے۔ تو اگر کوئی دشمن بھی تمہیں راہ راست بتائے تو تم اس کا شکر گزار اور اس کی بات کو قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ کیسی معقول بات اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیات بہانے کے رد میں فرما رہے ہیں۔ فرمایا من کان عدوا للہ، جو شخص کہ دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل ومیکال اور خصوصاً جبریل اور میکائیل کا، تو خوب جان لو اللہ تعالی بالتحقیق اور یقیناً عدو للکافرین، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ لہذا جبریل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا اور اس کے نبیوں کا بھی دشمن ہے۔ وہ کیسے اللہ کا دوست ہو سکتا ہے اور اللہ کے نبیوں کا دوست ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سبھی اللہ کے فرشتے اور اللہ کے رسول اللہ کے حکم ہی کے تابع ہیں۔ جو شخص بھی ان سے عداوت رکھے گا سو وہ کافر ہے، یقیناً کافر ہے، اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہودیوں نے یہ کہا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل وہ ہمارے دوست ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جبریل اور میکائیل کو اللہ کی جناب میں جو قرب اور برتری حاصل ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ تو یہود نے کہا کہ جبریل اللہ کی دائیں جانب ہیں اور میکائیل بائیں جانب۔ حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم یہ ناممکن ہے کہ جبریل میکائیل کے دشمن ہوں، یعنی ذات خداوندی جن کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھنے والے فرشتے وہ آپس میں دشمن ہوں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ میکائیل جبریل کے دشمنوں سے دوستی کریں، یہ بھی یاد رکھیں۔ یعنی دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دشمن ہوتا ہے، کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان کی جناب میں حاضری دینے والے کیسے آپس میں دشمن ہو سکتے؟ کیسی ہی نامعقول وجوہ اور شناعتیں آپ ان آیات میں یہود بہود کی سن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور ہدایت اور اپنے کلام کی عظمت کو ہمارے قلوب میں
راسخ فرما دے، اور ہمارے بدن اور جواہر اور اعضاء یہ اللہ کی ہر حال میں اطاعت کے سامنے مسخر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔